एंड वेलकम बैक टू लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी साहब, हमें ज्वाइन करें गुजरांवाला से ऑन द फोन लाइन। बहुत शुक्रिया हैदरी साहब, 2 दिन से हम आपको पुकारते हैं लेकिन आप नहीं आते। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब, हमारे साथ मौजूद है हामिद खान साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ के, और हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया आप चारों का। हैदरी साहब, आपसे पहले शुरू कर देती हूँ। एक के बाद एक आपका बड़ा तगड़ा बयान आ रहा है मौलाना साहब का सामने, कुछ तेवर भी बदले हैं, कुछ मौसम भी बदल रहा है। आप क्या कहिएगा, क्यों ये एकदम से तासुर कायम हो रहा है कि जो मुशर्रफ के दौर में आपके बारे में तासुर था वो खत्म हो गया, एक नया तासुर जन्म ले रहा है? जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है या जो कौम में एक मायूसी है, माशी तौर पे जो बदहाली है और अमन अमान के हवाले से जो पूरी कौम एक खौफ में मुब्तला है जी, और जमीयत उलमा इस्लाम ने इन तमाम मसाइल पर गौर करके और एक नई हिकमत अमली और नए अंदाज से इस कौम को इस दलदल से निकालने के लिए, इन परेशानियों से निकालने के लिए मैदान अमल में आई है। और कराची का जलसा भी इसी बात को सामने रखते हुए जी हमने उसका एहतमाम किया। बाद लोगों ने अगरचे ये तासुर दिया कि किसी के मुकाबले में ये जलसा किया गया है, नहीं, बल्कि जलसे में जो शिरकत थी वो भी इन महरीम का नतीजा था कि कौम ने इतनी बड़ी तादाद में और बिलखुसूस कराची के अवाम ने इतनी बड़ी तादाद में उसमें शिरकत की। तो जाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत कोई फैसला करती है, फिर उस पर अमल दरामद नहीं करती, करारदादें आई, फिर उनको रद्दी के टोकरी में डाल दिया गया, फिर हुकूमत ने खुद फैसले किए सलाला चेक पोस्ट पर हमले के बाद, उसके बाद फिर हुकूमत मुकर रही है उन फैसलों से जी। और ड्रोन हमले मुसलसल हो रहे हैं, दोबारा शुरू हो गए हैं। मैंने सेनेट में भी ये बात कही थी कि वज़ीर आज़म ने भी ये फरमाया था कि हम ड्रोन हमले मार गिराएंगे, और फिर आर्मी चीफ ने कोर कमांडरों का इजलास बुला के और फिर उन्होंने भी ऐलान किया कि आइंदा ड्रोन हमले होंगे। ये जो नई हिकमत अमली है, सॉरी कता करामी माफ कीजिएगा हैदरी साहब, ये जो आपकी हिकमत अमली, आपने कहा कि आप नई हिकमत अमली तरतीब दी है JUIFA ने और आप लोग मैदान में आ गए हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये नई हिकमत अमली जो है ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट में क्यों है? और इसकी जो तासुर दिया जा रहा है वो यही है कि जो नून लीग से आपकी खतों किताबत रही है उसके बाद भी कुछ तासुरात बदल गए हैं, क्या कोई इत्तेहाद मुमकिन है? देखिए ये चीज है ना कि अब ज़ाहिर पार्लियामेंट से, हुक्मरानों से जब मायूसी होती है तो फिर कोई ना कोई तुलाए अमल होता है, और इसी बुनियाद पर जमीयत उलमा इस्लाम अब कौम से राब्ता करने का फैसला किया है और पूरे मुल्क में हमारे जलसे हो रहे हैं। और आज गुजरांवाला में भी तारीख 7 कॉन्फ्रेंस हुई है। और बदकिस्मती ये है कि जो मुल्क इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, उस मुल्क में हम तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम कॉन्फ्रेंस, उस मुल्क में हम दिफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, इंडिया हमारे पड़ोस में है, कभी भी इस उन्वान से इंडिया में कोई कॉन्फ्रेंस, कोई जलसा वहाँ के लोगों ने नहीं किया कि दिफाए भारत या दिफाए इंडिया कॉन्फ्रेंस। अब हमें ये खतरात महसूस हो रहे हैं कि जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, इदारे डैमेज हो रहे हैं। जब इदारे डैमेज होते हैं तो फिर मुल्क की सलामती का सवाल पैदा होता है। तो इसी बात को हमने लेकर कौम के पास जाने का फैसला किया है। और ये दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का भी इजलास था, आपकी शिरकत उसमें नजर नहीं आई, लेकिन ये बताइएगा कि क्या उनकी उसमें शिरकत करना जरूरी नहीं समझा आपने, या आप समझते हैं कि आप अपने ओन पे ये कर सकेंगे? नहीं, पाकिस्तान काउंसिल में जो जमातें इस वक्त मुतहर्रिक हैं वो वही जमातें हैं जो IGI में थी तकरीबन। और IGI के बारे में आप बेहतर जानती है जी। मैं तो इसलिए हमने दूर की सलामती जो है वो बेहतर समझा के। ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदरी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी, बात होगी IGI की तो मैं आप पर आऊंगी। बैरिस्टर साहब, आपने सुना, उनकी भी गुफ्तगू सुनी, मैं चाहूंगी कि जरा ये बता दीजिएगा, मेहरान गेट स्कैंडल इस वक्त बड़ा गर्म हो रहा है, इसमें क्या मुमकिन है कि हो सकेगा, किस करवट बैठेगा ये ऊंट? क्या हम समझते हैं कि सिर्फ वो जिनके खिलाफ पैसे जिनको दिए गए उनके खिलाफ एक्शन होगा, या उनके खिलाफ एक्शन भी होगा जिन्होंने पैसे दिए? देखिए, ये जो है 31 साल के बाद ये पिटीशन लग रही है, और मैं समझता हूँ ये जो इशू है ISI का जो विंग बनाया गया 1975 में बनाया गया, 1976 से ने काम शुरू किया और आज तक ये काम करता है। ये बेसिकली एंटी
پیپل پارٹی یہ بنایا گیا تھا اس وقت کہ IEA کو ان پیسے وغیرہ دیے گئے تھے. یہ PML نون بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, MQM بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں. اور اس میں سب سے بری بات یہ ہوئی ہے کہ جو اسلم بیگ صاحب اور درانی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پیسے دیے ہیں. حالانکہ سیلف انکریمنیٹی سٹیٹمنٹ دینے کی گنجائش نہیں ہوتی قانون میں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے دی ہے. اب دیکھیے جو ISI کا جو ونگ ہے ان کے پاس کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں تھی, یہ ڈائریکشن لکھی ریٹن نہیں تھی, لیکن انہوں نے اس کے باوجود پیسے دیے. نہیں یہ ساری ٹھیک ہے, یہ بات ساری ٹھیک ہے, لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ جن کو پیسے دیے گئے ان سے تو پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ پیسے دیے گئے, آپ نے لیے, کوئی کہتا ہے جی میں نے نہیں لیے, کوئی کہتا ہے جی میں نے لیے. لیکن اب جو لوگ آ کے کہہ رہے ہیں, جو آ کے بار بار کہہ رہے ہیں, حمید گل صاحب ہوں اور لوگ ہوں, وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے پیسے دیے, ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ اور پہلے بھی یہ کیس اس لیے روک دیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے پریشر پہ کہ جی فوج کی بدنامی ہوگی. اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب جو دیکھیے سیلف انکریمنیٹی سٹیٹمنٹ دی ہے, اسلم بیگ صاحب نے بھی دی ہے اور درانی صاحب نے دی ہے, اور یہ میرا خیال ہے ان کی ذمہ داری ہے. اب ان کو یہ فیصلہ, اب یہ کورٹ میں اس کو فیصلہ کرے گے اور میرا خیال یہ امپلیکیٹ ہوں گے اس میں. باقی جو پورے پولیٹیشین ہے وہ تو مانتے نہیں ہیں, انہوں نے کہا جی ہم تو پیسے لیے نہیں ہیں. یہ اب یہ کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی کس طرح کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 62 کے تحت جن لوگوں نے پیسے لیے ہیں, آرٹیکل 62F میں اس میں ڈسآنیسٹ اور کرپٹ نان سگیشیس پرسن جو ہیں ان کو الیکشن لڑنے کا حق نہیں ہے. پھر جب یہ حلف لیتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے حلف لیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا گنجائش ہے پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مد نظر رکھتے ہیں اب یہ کیس چلنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی بڑی بہادری ہے جنہوں نے اتنی دیر تک اس انتظار کیا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے نتائج نکلیں گے, کیونکہ جوڈیشری اب انڈیپینڈنٹ ہے. اور جی تو آپ سمجھتے ہیں یہ پریشر صرف پولیٹیکل پارٹیز پہ آئے گا, ان کو کہہ دیا جائے گا کہ جی الیکشن نہ لڑیں, یا ان پر بھی آئے گا جنہوں نے پیسے دیے؟ میں تو صرف یہ سوال جاننا چاہتی ہوں بیرسٹر صاحب. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو الیکشن میں نہیں تھے, انہوں نے پیسے لیے ہیں کسی بہانے سے, دیکھیے, اور بڑے بڑے نام اس میں آتے ہیں. میں نام تو نہیں لوں گا, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو اب ذمہ داری جو ہے ان پہ ڈالی جائے گی اور ان کو امپلیکیٹ کیا جائے گا. انکریمنیشن جو انہوں نے خود کی ہے اپنی, اس کی سزا ان کو ضرور ملے گی اور ملنی چاہیے. میرا خیال ہے پاکستان میں اب یہ نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور آپ دیکھیں گے اوکے حامد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے عمران خان صاحب نے کیپٹل ٹاک میں کہا تھا کہ وہ چاہیں گے کہ اس کیس میں وہ فریق بنے. کیا PTI پیسے بانٹنوں کے خلاف, پیسے بانٹنے والوں کے خلاف بھی کوئی موقف اپنا سکے گی, یا بس ملنے والوں کے خلاف ہو جائے گی؟ نہیں, ہمارے نزدیک تو قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. جو بھی اس میں ملوث ہے, چاہے وہ پیسے لینے والا ہے یا دینے والا, دونوں کی کے خلاف مناسب کارروائی ہونی چاہیے. اچھا حامد خان صاحب, کسی قسم کی کسی کو فیور نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے حامد خان صاحب, ایک تانا آپ کو دیا ہے فضل الرحمان صاحب کی طرف سے آیا ہے, وہ کہتے ہیں جی نئے چہرے صرف فلموں میں ہوتے ہیں, سیاست میں نہیں ہوتے. آپ کا جواب اس پر کیا ہوگا؟ میں فضل الرحمان صاحب کی باتوں کا جواب دینا میں مناسب ہی نہیں سمجھتا. دنیا جانتی ہے کہ ان کی اصل چہرے کتنے ہیں, تو میرے خیال میں نہ ان کا چہرہ سیاسی چہرہ ہے, نہ ان کا چہرہ فلمی چہرہ ہے. ایسے لوگوں کی ان بات کا جواب دینا میں ویسے ہی مناسب. چلے یہ بتا دیجئے کہ مشاہد حسین صاحب نے بڑی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے PTI کی طرف, تو کیا کوئی اتحاد ممکن ہو سکے گا حامد خان صاحب وتھ PMLQ؟ کن کے ساتھ؟ جی مشاہد حسین صاحب نے آج کافی نیک خواہشات کا اظہار کیا آپ کے ساتھ, PTI کے ساتھ. چلیے اچھی بات ہے, نیک خواہشات کا اظہار ہونا چاہیے, لیکن الائنس وغیرہ کا کوئی ہمارا ایسا پروگرام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے. مہران گیٹ اسکینڈل میں کہا جا رہا ہے کہ PML نون کے اوپر جو الزامات ہیں وہ بھی بہت زیادہ پولیٹیکلی ڈیمیج کریں گے ان کو, تو کیا یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ رہے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم کسی کو ڈیمیج کرنے کی بات نہیں کر رہے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. اس میں جو بھی ملوث ہے, جس کسی نے بھی اس وقت غیر قانونی طور پہ پیسے لیے ہیں, ان سب کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. ان میں کوئی بھی ہو, کسی پارٹی سے بھی ان کا تعلق کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اور یہ الزام آپ پر بھی آ رہا ہے کہ اب تیسری قوت آپ یعنی کہ PTI بن رہی ہے, اس پر ظاہر ہے بار بار عمران خان صاحب بھی اس کی نفی کر چکے ہیں, لیکن اس کو کیسے پروف کیجیے گا؟ دیکھیے نا, ہم کب کہتے ہیں ہم تو دوسری قوت ہیں, کیونکہ ایک قوت تو اسٹیٹس کو کی قوتیں ہیں, جتنے اس کا حکمران طبقہ ہے وہ تو اسٹیٹس کو کی قوت ہے. ہم جو ہیں وہ سیکنڈ آپشن ہے, اس لیے وہ تیسری قوت کہنا تو عجیب سی بات ہے, کیونکہ ہمارے نزدیک تو یہ دونوں جو اپنے آپ کو الگ الگ قوتیں گناتے ہیں, جو پچھلے 5 سال سے اکٹھے ہیں اور اکٹھے حکومت کر رہے ہیں مل جل کے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حامد خان صاحب. جی رانا صاحب, بالکل لاسٹلی آپ کے پاس آؤں گی, وقت کی کمی ہے, سوری. مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کہ کیا نون لیگ اور JFA میں اتحاد ممکن ہوگا؟ دیکھیں, اتحاد ممکن ہو سکتا ہے, آگے جا کے اس چیز کا پتہ چلے گا, لیکن
مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو یہ نیا سٹانس انہوں نے لیا ہے، جی حالانکہ وہ تو اپنی تقاریر میں اس قسم کی گفتگو نہیں کرتے، وہ تو آئین کے تناظر میں ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے بڑا سٹیٹ جو ہے وہ بات کی ہے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کی ہے، اور دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ کی ابھرتی ہوئی قوت جو ہے پی ٹی آئی، اس کے متعلق وہ بڑا وہ سیدھے ہو کے آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ حامد خان صاحب، اس سے پہلے غفور حیدری صاحب نے ہمارا ساتھ دیا، ان کا بھی بہت شکریہ. یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، واپس چلیں گے جیو نیوز کی جانب، اینڈ وی ول سی یو نیکسٹ ویک.